الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد. میں نے پہلے سے یہ عنوان لکھ دیا ہے تاکہ ٹائم بھی کچھ بچ جائے, کچھ چیزیں بھی زیادہ آ جائیں. نقشے کو, یہ جو ملکوں کے نقشے ہوتے ہیں, یا آپ نے گھر کا نقشہ بنانا ہے یا کچھ بھی, تو خریطہ ایران, خریطہ پاکستان, گوگل پہ آپ سرچ کریں گے لکھیں گے خریطہ پاکستان تو پورا نقشہ پاکستان کا آپ کے سامنے آ جائے گا. نقشے کو خریطہ کہتے ہیں. معلم یا مدرس ایک ہی بات ہے, وہی استاد ہے. تباشیر, وہ جو چاک جو ہے جو بورڈ پہ قلم سے لکھا جاتا ہے وائٹ قلم سے. سبور, کچھ لوگ پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں, صبورہ کہتے ہیں. صبورہ نہیں ہوگا, سبور با پہ شد کے ساتھ. تلمیذ یعنی شاگرد, یعنی ایک شاگرد ہے. مثال کے طور پہ بہت ہیں تو کیا کہیں گے تلامذت سید ابو القاسم خوئی. سید ابو القاسم خوئی کے شاگرد ہیں. سید سیستانی من تلامذت سید ابو القاسم خوئی, یعنی اس کا مقصد کیا ہے کہ سید ابو القاسم خوئی کے بہت سارے شاگرد ہیں, ان میں سے ایک کون ہے؟ سید سیستانی ہے. حقیبہ, اب حقیبہ کو جمتا بھی کہتے ہیں. حقیبہ یہ جو بیگ ہے, اب یہ بیگ کس کا ہے؟ بچوں کا ہے, اسکول کا بیگ ہے, اسکول بیگ. تو حقیبہ مدرسی ہے, حقیبہ مدرسی ہے یعنی بچوں والا اسکول بیگ. اب یہ اب مثال سفر پہ آپ کو جانا ہوگا, انشاءاللہ پاکستان جائیں گے یا پاکستان سے آئیں گے, تو یہاں سے چیزیں کبھی کبھار زائرین کو چھت لگ جاتی ہے کہ بھائی یہاں کے بیگ جو ہے نا وہ اچھے ہیں, پاکستان سے کچھ سستے ہیں. تو دکاندار کے پاس آپ یہ نہیں کہیں گے ہمیں حقیبہ دے, وہاں آپ جنتا کہیں گے. کیا کہیں گے؟ جنتا. جنتا نہیں, جنتا یعنی کہ تلفظ, یعنی لکھنے کے ساتھ آپ کی ادائیگی بھی جو ہے وہی ہونی چاہیے. جنتا نہیں, جنتا نہیں ہوگا, بلکہ یہی جنتا. تا یعنی آپ کو تا کی آواز نکالنی. جنتا, کیا جنتا. جب آپ جنتا کہیں گے, اب یہ جنتا ٹیکسی پہ جائیں گے, گاڑی والا سے آپ کہیں گے بھائی میرا سامان دے, وہ کہے گا کہ اخذ من جنتا, اخذ من جنتا, اخذ من. اب وہ وہاں عربی کے قوانین استعمال نہیں کرے گا, لیکن عربی کو چھوڑتا بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کی مادری زبان سے, گھر سے, ماں کی گود سے انہوں نے یہی سکھایا کہ ان کو حرف جو ہے وہ اسی انداز سے پڑھنا. اخذ من جنتا. جا کہاں سے لے؟ ڈگی سے اٹھا لے, گاڑی کی. اب یہ یہاں تو اخذ من جنتا, یہاں تو یہ تو نہیں کہ اس نے جنتا سیارہ تو نہیں کہا ہے, لیکن وہاں قرینہ موجود ہے, کیونکہ آپ گاڑی پہ بیٹھے ہیں, گاڑی سے اترے, آپ نے اپنا سامان گاڑی والے سے لینا ہے, تو اس نے کہا ہے جنتا سے لے, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے آپ کو گاڑی کی ڈگی کے دی. اب یہ دوسری بات, یہاں پہ جنتا آپ کہیں گے آپ جنتی وین, جنتی, کیونکہ اب آپ کا ایک بیگ نہیں ہے, آپ کے 2-4 بیگ ہیں, تو کہیں گے جنت, جنت, جنتی, یعنی میرے بیگ.
میری بیگ نہیں، میرے بیگس. ایک بیگ نہیں ہے، آپ کی 2 3 4 بیگس ہیں، تو اس وقت آپ کیا کہیں؟ میرے بیگس کہاں ہیں؟ تو وہی پھر کہے گا کہ آپ کے بیگ کہاں ہیں؟ جنتا میں. کیا کہیں گے؟ جنتا میں. یعنی وہ کیونکہ گاڑی کی جو ڈگی ہے وہ بڑی ہے، اس میں 3 4 بیگ آ جائیں گے، تو اس لیے پھر بھی بات وہی جنتا بھی آ جائے گی. اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ ممحات، ربڑ. بچوں کے لیے آپ کو ربڑ لینا چاہیے. تو یہاں دارجہ میں ممحات کے ساتھ کچھ اور بھی استعمال کرتے ہیں. ماسحہ، ماسحہ یعنی مٹانے والا. اب یہ سامنے مساحہ لکھا ہوا ہے، کتاب والے نے مساحہ ہی لکھا ہے، کیونکہ بات جو ہے موضوع ان اسکول اور بچوں اور سے ہے، ریلیٹڈ اس سے ہے، تو یہاں مساحہ کا مقصد ڈسٹر نکلے گا. یہ جو آپ ہمارے سامنے پڑے، تو اب آپ جائیں گے تو اس کو یہ نہیں کہ ارد مساحہ، آپ نے کیا کرنا ہے؟ مساحہ صبور، مساحت صبور، یعنی اس کا مقصد کیا ہے؟ بورڈ پہ جو چیز ہے اس کو مٹانے والا، وہی آپ کا ڈسٹر ہے. بورڈ سے آپ کس چیز سے مٹائیں گے؟ وہ چیز کون سی ہے؟ ڈسٹر. کیونکہ آپ جب وہ جو وائپر جو ہے اس کو لینے جائیں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ وہی مساحہ. ہائے مساحہ بیش، مساحہ مائی، مساحہ بے. اب مٹانے والا کون سا ہے؟ یہاں پہ قرینہ سے مراد کیا ہے؟ یہ ڈسٹر ہے، یعنی صاف کرنا، صاف کرنے والے. حسن. اس کے بعد لکھا ہے کراس، یعنی بڑی کاپی، بڑا دفتر. قلم رصاص، کیا؟ قلم رصاص، یعنی آپ کو پینسل چاہیے. کیا؟ قلم رصاص. یہاں ایک بات دوسری آ رہی ہے، قلم رصاص کے ساتھ آپ نے مثال کے طور پہ عام نارمل پین لینی ہے، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب اس کو مٹاتے ہیں تاکہ یہ عام سی پین چاہیے، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ قلم جاف. کیا؟ یعنی آپ کو پین چاہیے جو جس کو کیا کہتے ہیں کہ قلم جاف. قلم رصاص کے بعد ہے قلم حبر، وہ جو سیاہی والی پین ہے. قلم حبر، سیاہی والی پین. اب سیاہی والی پین کے لیے آپ نے قلم حبر کہنا ہے، اور اس پین کے لیے آپ نے کیا کہنا ہے؟ قلم جاف. اب یہاں یہ نہیں ہے کہ یہاں پھر آپ کے ذہن میں آئے گا بھائی یہ جو آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، یہ جو آپ کے ہاتھ میں یہ قلم جاف، قلم جاف ہے. جاف یا جاف؟ جاف. ادھر آپ نے کاف لکھا ہوا ہے. نہیں، ایک نقطہ ہے، یہ 2 نقطے ابھی ہوں گے. ٹھیک ہے. قلم جاف یعنی پین.
پین، جس سے آپ جو ہے وہ امتحان میں کیا کہتے ہیں کہ بھائی کہ آپ کو قلم جاف یا قلم رصاص سے لکھنے کی اجازت ہے، لیکن قلم حبر کی سے لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ بھائی عامی زبان میں عراقی قلم جاف کو کیا کہتے ہیں؟ تو قلم جاف کو قلم جاف ہی کہتے ہیں، اس کے متبادل ان کے پاس اور نہیں ہے۔ تو یہ 10 چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ انشاءاللہ آپ ان پہ مثال کے طور پہ انا یومیاً من الصباح اخرج من البيت واذهب الى المدرسه واخذ حقيبه مدرسه واجعل الكتب فيها، اب یہ کتاب نہیں، کتب جمع ہے کہ میں روزانہ نکلتا ہوں اپنے گھر سے، پھر یہ میں بیگ اٹھاتا ہوں اسکول جانے کے لیے، اس میں اپنی کتاب اٹھاتا ہوں، وآخذ معها القلم جاف والقلم الرصاص، قلم حبر اور ممحات مساحہ، یہ سب چیزیں۔ والاستاذ يحبني وانا احب الاستاذ لان الاستاذ يدرسني وانا اخذ الدرس من عنده، مجھے استاد پڑھاتا ہے میں اسے سیکھتا ہوں۔ یہ اس طرح سے آپ نے ایک اپنی طرف سے کچھ لکھ کر آنا ہے، جس سے انشاءاللہ آپ لکھیں گے تو اسی میں آپ کو فائدہ رہے گا اور کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں بھی یاد رہیں گی۔ اس کی ممارست کریں، آپس میں مباحثہ کریں، آپس میں عربی میں بات کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ یاد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔